وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله العظيم. اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے کوئی بے مقصد نہیں، ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے. آسمان و زمین ہو، شمس و قمر ہو، لوح و قلم ہو، شجر و حجر ہو، اندھیرا اجالا ہو، بحر و بر ہو، خشکی تری ہو، جن و انس ہو، بارش برس رہی ہو، وقت کے اوپر گرمی کا آنا ہو، سردی کا آنا ہو، یہ جتنی چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو چیز اس دنیا کے اندر ہے وہ ساری کی ساری جو ہے مقصد کے تحت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں، جتنی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کا دماغ سوچ سکتا ہے یا آپ کے دماغ سے باہر ہے، جو چیز بھی وجود میں آئی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرے لیے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تیری خدمت میں لگایا ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ما فی السماوات وما فی الارض، زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو، جو بھی چیزیں ہیں تیرے تابع کر دی، تیری خدمت میں لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی. اگر یہ ہوا نہ ہو تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے، آگ نہ ہو تو جینا مشکل، پانی نہ ہو تو جینا مشکل، پہاڑ اپنی جگہ پہ نہ رہے تو جینا مشکل. اس لیے کہ ان زمینوں کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں لگائی ہیں. زمین کو جب بچھایا گیا تو زمین جو ہے ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی شکل میں اس زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں لگائی. والجبال ارساہا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اپنی جگہ پر نہ رہے تو ہمارا جینا مشکل، لیکن ہم اگر نہ ہوں تو ان چیزوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہے. تو حضور کا یہ فرمان سمجھ میں آیا کہ ان الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تیری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی. تو اب ہمیں جو ہے اس انسان کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا، کس مقصد کے تحت اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا؟ تو اس مقصد کو جو ہے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس وقت جو ہے آپ کسی کو بھی پکڑیے اور پوچھیے بھائی تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپز آف لائف، تو اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو بے شمار کتابیں ملے گی پرپز آف لائف کے اوپر، کہ زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ویژن ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ مقصد ہے. ہر جس سے پوچھیں گے تو ہر کسی کو جو ہے صحیح بن کر معلوم نہیں ہے. اب یہاں بھی جو اگر میں کسی کو پوچھ لوں تو اپنا مقصد بتانے میں وہ ناکام ہو جائے گا. کوئی بھی مقصد جو ہوگا اس میں جو ہے ہمیشہ 3 پرنسپل، 3 رولز جو ہے مد نظر ہونے چاہیے، 3 اصول سامنے ہونے چاہیے. مقصد جو ہوگا وہ ضروریات زندگی نہیں ہوگا، ضروریات نہیں ہوگا مقصد. نمبر 2 کے اوپر مقصد جو ہوگا وہ ان لمیٹیڈ ہوگا. لمیٹیڈ جو چیز ہوتی ہے، پروجیکٹ لمیٹیڈ ہوتا ہے،
ٹاسک جو ہے اس کو لمیٹڈ کیا جا سکتا ہے. تو مقصد جو ہے وہ مقصد جو ہے انلمیٹڈ، یعنی جس کی کوئی حد نہیں، ایسا مقصد ہوتا ہے. نمبر 3 کے اوپر اس مقصد کے اندر نوبلٹی ہونی چاہیے. اس مقصد کے اندر ایسی چیز اور ایسی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ وہ میری ذات اور میری فیملی تک محدود نہ ہو. میں دنیا چھوڑ کر جاؤں تو میرے دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد بھی میں کچھ لیگیسی، کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کر جاؤں جو میری یاد کا سبب ہو، جو مجھے یاد کرنے کا ذریعہ بن جائے. مولانا نور عالم خلیل امینی نے ایک کتاب لکھی ہے پسے مرگ زندہ. ایک ہے زندہ، ایک ہے زندہ. زندہ ہے قید، زندہ ہے یعنی مرنے کے بعد بھی ایسے لوگ جو اپنی یاد چھوڑ کر گئے. 8 لاکھ ایسے لوگ جو ہے جن کی ہسٹری جو ہے موجود ہے، لکھی گئی ہے بچپن سے لے کر موت تک. کہاں پیدا ہوئے، ماں باپ کیا ہے، کہ سارے کے سارے حالات جو ہے رجال کی شکل میں محدثین کے حالات، جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا، ان کے حالات موجود ہیں. 8 لاکھ ایسے لوگ، ایسے تو سینکڑوں ہوں گے. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک مرتبہ سبق کے اندر کہا، عزیزو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں، مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد کرتے رہے، تو اپنے آپ کو حدیث کے حوالے کر دو، حدیث کی خدمت میں لگ جاؤ. نبی کی زندگی سے وابستہ کی اگر ہو جائے گی تو تم موت تک زندہ ہو جاؤ. جنہوں نے نبی سے وابستگی کی، اپنے آپ کو کر لیا، حضور سے اپنے آپ کو جوڑ لیا کسی بھی شکل میں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں موجود ہیں، زندہ ہیں. وہ بہار جو حضور سے محبت کرتا تھا، آج بھی جو ہے لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ان ہرنیوں کے واقعات موجود ہیں جو حضور سے محبت کرتے تھے، ان درختوں کے واقعات موجود ہیں جو حضور سے محبت کرتے تھے. وہ بنا وہ کھجور کا درخت جسے سہارا لے کر حضور جو ہے خطبہ دیا کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر جو ہے موجود ہے. جن بکریوں نے حضور کو جو ہے خدمت کی اور حضور نے دودھ پیا، وہ بکریاں موجود ہیں. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے زندہ ہو جاؤں، تو ضروری ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. تو ہماری بھی تو زندگی ہے، ہمیں بھی تو ایک زندگی گزارنا ہے. مقصد زندگی ہماری بھی ہے. ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ہم جو ہے مقصد ایسی چیزوں کو بنائے ہوئے ہیں کہ جو مقصد ہی نہیں. ہم نے باہر کی کنٹریوں میں جانے کو مقصد بنایا. جوانوں کو پوچھ لیجیے آپ کا مقصد کیا؟ کہا امریکہ، لندن، کینیڈا، یہ ہمارا مقصد ہے. پوچھا جائے کہاں کیوں جائیں گے؟ آپ پیسے بنائیں گے، پیسے جو مقصد بنائے. کسی کو پوچھا جائے، ماں باپ کو پوچھا جائے آپ کے اولاد اور یہ سب کچھ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہاں پیسے آئیں گے تو ہم جو ہے اچھی زندگی گزاریں گے. یہ مقصد نہیں ہے، روٹی مقصد نہیں ہے. اب ایک بات یاد رکھیے، امام غزالی رحمہ اللہ نے جو ہے لکھا ہے، یہ انسان جو ہے ازلی تو نہیں، ابدی تو نہیں تھا، لیکن یہ ابدی ہو جائے گا. ازل سے نہیں ہے یہ انسان. ازل سے اگر کوئی ذات ہے تو صرف وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، جو ابد تک رہے گا. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اے میرے رب، تو وہ ہے، تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلا کوئی نہیں ہے، اور تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں ہے. سب پہلے سے نہیں تھے، اور بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو زندگی عطا کریں گے وہ ابدی ضرور بن جائے گا. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان جو ہے اللہ نے عالم الست کے اندر اسے عام لیا، ارواح کی شکل میں پیدا کیا، پھر اس کو جو ہے ماں باپ کی صورت میں منتقل کیا، ماں کی پیٹ سے جو ہے اسے دنیا میں وجود بخشا. اب یہ اسے موت تو آئے گی لیکن ختم نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کتنی عمر ہے، عمر تو اس دنیا تک جتنی ہے، لیکن ہماری جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے اب ہونے والی ہے. اب ہمیں جو ہے منتقل ہونا ہے، ایک جال سے دوسرے جال کی طرف، ایک دنیا سے دوسرے عالم کی طرف. اس دنیا کے اندر ماں کے عالم میں تھے، اس کے بعد دنیا کے اندر آئے. دنیا سے ہمیں پوچھ کر کے جانا ہے کہاں میں؟ قبر کے اندر. قبر سے حشر کے اندر. حشر کے اندر اب اس کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے کہ جنت کے اندر جانا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہے. زندگی کو اب موت آنے والی نہیں ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تجھے موت آئے گی اور نہ تو جو ہے ہمیشہ کی طرح جو دنیا کی زندگی کی طرح جیے گا. ایسی
ایسے حالات سے گزرے گا، لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہم نے صحیح طریقے سے گزارا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم نے جو چیز کو مقصد بنایا وہ مقصد نہیں ہے۔ اب ہم جب ازلی ہیں، جنت تک ہمیں جانا ہے موت کے بعد میں، تو یہ روٹی تو کہاں تک ساتھ دے گی دنیاوی زندگی کا؟ تو یہ کیسا مقصد کہ جو ہمارے سفر میں ساتھ نہ چلے؟ ہمارا سفر تو جنت تک کا ہے، موت کے بعد بھی ہمارا سفر تو رہنے والا ہے۔ تو یہ جس کو ہم نے مقصد بنایا وہ مقصد ہی نہیں ہے۔ کھانا پینا یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو جو ہے جانوروں کا بھی جو ہے اپنا یہی مقصد ہے، اس لیے کہ جانور تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا تو کوئی حصہ کتاب ہی نہیں ہے۔ تو پیسہ مقصد کا رہا۔ اب جن کو ہم نے مقصد بنایا وہ کرسی مجھے بھی ہے۔ یہ کرسی جو ہے جب تک ہے تب تک جو ہے ہار پہنائیں گے، کرسی چھین لی گئی تو تمہاری عزت تو چلی گئی۔ ہم نے جو عزت کو مقصد بنایا کہ یہ عزت ہے، کسی نے کہہ دیا ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، تو ہم اپنے خیال میں پورا دن پکاتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، لیکن کسی کے کہنے سے عزت نہیں ملتی۔ عزت تو جو ہے اللہ کی طرف سے چلتی ہے۔ اللہ کو اپنے دل میں بسایا ہے تو وہ رب جو ہے جبرائیل سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل آسمانی فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے آسمانی فرشتوں سے کہتے ہیں، آسمانی فرشتے جو زمین کے اوپر چلنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں فلاں بندہ جو اللہ کا بڑا محبوب ہے، آپ اس سے محبت کیجیے۔ زمین کے اندر بسنے والے فرشتے جو جن کو کام دیا گیا ان للہ سیاحین فی الارض، اللہ کے ایسے جو فرشتے جو زمین کے اندر چلتے ہیں، جن کو جو کام سپورٹ کیا گیا ہے، وہ فرشتے جو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو وہ اللہ والے جو ہے محبت کرتے اس بندے سے۔ ایسی محبت تو قریب و کامیاب محبت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو مومنین کے لیے ہے جو صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ عزت تو اس کے لیے ہے۔ ہم نے پیسے کو عزت بنایا، ہم نے بنگلے کوٹھی کو عزت بنایا، ہم نے جو ہے کسی کے کہنے پر ہم نے اپنے آپ کو عزت سمجھا، کہ ہم نے جو ہے کرسی کو عزت سمجھا ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ محل کے اندر تھے، ایک قافلہ جو ہے محل کے قریب سے گزرنا ہوا تو ایک زور سے یرحمک اللہ کی آواز آئی، تو زبیدہ جو ہے کھڑکی سے جھانکنے لگی، کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے جا رہے تھے اس محل سے اپنے شاگردوں کے ایک بڑے جمگٹھے کے ساتھ، ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے کہا الحمدللہ اس چھینک کے اوپر پورا مجمع نے ان کو دعا دے رہا اللہ آپ پر رحم کرے یرحمک اللہ۔ زبیرہ نے ہارون سے کہا اگر بادشاہت ہے تو ایسی ہو، عزت ہو تو ایسی ہو جو دلوں کے اوپر عزت ہو۔ وہ انگریز جو ہے کہتا تھا بادشاہتیں تو بڑی دیکھی ہے، حکومتیں تو بڑی دیکھی ہے، لیکن اجمیر میں قبر کے اندر بیٹھ کر بھی کوئی دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ دیکھا میں نے کہ جو قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ جو ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، غیر لوگ بھی اپنے لوگ بھی سارے لوگ اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے۔ عزت میرے بھائیوں اسے کہتے ہیں۔ ہم نے جس چیز کو مقصد بنایا ہے، جس چیز کو عزت بنایا ہے وہ عزت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں اپنا مقصد بھی سمجھایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کہتے کسے ہیں؟ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا سب عبادت میں ہی لگ جائیں گے تو پھر جو ہے کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے آگے اس کا جواب دے دیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میری عبادت میں لگو گے تو رزق کے دروازے کھول دوں گا تمہارے لیے۔ 5 وقت نماز میرے در پر آ کر اپنا ماتھا جھکاؤ گے، میرے سامنے سجدہ بسجود ہوں گے، میرے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت تمہارے رزق کے دروازے میں کھولوں گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے، ہاتھ اٹھے گا تو اس وقت جو ہے تمہارا رب تمہارے لیے آسمان سے تمہارے رزق کے دروازے کھولے گا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، نہ کوئی باپو
نہ کوئی بندش کرتا ہے. وہ کوئی جو کچھ ہے یبسط الرزق قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ بند کرتا ہے اور وہ کھولتا ہے. ہم نے اس کے در کو جو ہے در پہ آنا چھوڑ دیا. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے عبادت کرو گے میری تو میں تمہارے لیے ان اللہ هو الرزاق, اللہ رزاق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کو جو ہے رزق پہنچانے والا اللہ ہے. اور وہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندے جو صبح کو جو ہے خالی پوتے کو جاتا ہے, خالی پیٹ ہو کر جاتا ہے, شام جو ہے وہ پیٹ کو بھرا ہوا لوٹتا ہے, اسے کون رزق پہنچاتا ہے؟ وہ کون سے پیسے سے جو اپنا رزق خریدتا ہے؟ دنیا میں انسان کے علاوہ کون سی مخلوق ہے جو پیسے کو کماتی ہے اور جو ہے اس کو خریدتی ہے سوائے انسان؟ اس لیے جو ہمیں اپنا جو ہے ذہن موڑنا چاہیے, بدلنا چاہیے. تو مقصد زندگی جو ہے اللہ کی عبادت ہے. اب اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی عبادت جو ہے صرف نماز پڑھنے کو سمجھا, ہم نے اللہ کی عبادت زکوٰۃ دینے کو سمجھا, ہم نے اللہ کی عبادت جو ہے حج کرنے کو سمجھا, ہم نے اللہ کی عبادت روزہ رکھنے کو سمجھا. یہ عبادت نہیں ہے, یہ صرف یہ کوئی عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت یہ نہیں ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جو ہے حج کے لیے گیا ہے. اس وقت وہاں پہ جو ہے طاعون کی بیماری پھیلی, ہزاروں لوگ مر گئے. اب اس قافلے کے اندر قاری طیب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا احمد صاحب ان کے ساتھ, قاری طیب صاحب کے والد اسی سے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب کیا کہوں, نہ طواف کو جانے کا موقع ہے نہ مدینے جانے کو لے رہا میں تو بس انہیں حاجی کی خدمت میں دوا کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہوں, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا. حاجی صاحب نے کہا کہ احمد تم نے جو ہے عبادت کا مفہوم سمجھا ہی نہیں, تمہارا فریضہ ادا ہو گیا. اب تم طواف کو جو عبادت سمجھتے ہو, مدینے جانے کو عبادت مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا یہ اس سے بڑا ثواب ہے. عبادت یہ بھی تو یہ جو ہے عبادت. تو حاجی صاحب نے وہاں پہ کہا کہ دیکھیے اصل ہے عبدیت زندگی. تعبدون سے جو سیکھا جاتا ہے وہ عبدیت ہے, اور عبدیت ایسی چیز ہے. شیخ عبد الغنی النابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبوت اور رسالت کا جو ہے ایک مقام ہے جو پورا ہو جاتا ہے, لیکن عبدیت کا ایک ایسا مقام ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اب یہ عبدیت کا مقام جو ہے رسول اور پیغمبر کے علاوہ ہر کوئی اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا تو کس عنوان سے پکارا؟ یہ نہیں کہا رسول ہم تم کو لے کر چلتے ہیں, بلکہ یہ الفاظ اختیار کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن کو اتارا. تو ہمیں بھی جو ہے عبدیت کو اختیار کرنا ہے. عبدیت ہماری زندگی کے اندر آئے گی. عبدیت کا دوسرا معنی ہے اطاعت رب, رسول کی پیروی ہماری زندگی میں آئے گی. اللہ کی عبدیت ہماری زندگی میں آئے گی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزارے, پھر چاہے تم تجارت کے میدان میں قدم رکھو, پھر چاہے تم کھیتی کی زراعت کے میدان میں قدم رکھو, پھر دنیا کی کسی بھی میدان کے اندر قدم رکھو, لیکن اطاعت خداوندی تمہارے اندر ہوگی تو پھر وہ رب تمہارے لیے راستہ کھولتا ہوا چلا جائے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے رب, اپنے آپ کو جو حضور کی زندگی سے وابستہ کریں. عبدیت اب کیسی ہونی چاہیے؟ عبدیت کو حضور نے پھر کیسے انداز میں سمجھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں, دن میں اٹھتے ہیں, اور دن میں اٹھنے سے لے کر یہ رات میں سونے تک کے معمولات آپ دیکھ لیجیے. ایک ایک دعا سکھائی, اور ہر دعا کے اندر اللہ سے جوڑا ہے بندے. کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اکل کما یاکل العبد واشرب کما یشرب العبد, میں تو ایسے کھاؤں گا جیسے غلام اور نوکر کھاتا, میں ایسے پینے بیٹھوں گا جیسے غلام اور نوکر پیتا ہے. اچھا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے کہ اس طریقے سے لیتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے گیا تھا, مجھے دکھاؤ. حضور نے ٹیپ لگا کر کھانا نہیں کھایا. یہ جو ہے ہم حضور کی جو ہے زندگی کی
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہم عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، دنیا کے اندر محبت کے ساتھ رہیں، لوگ ہم سے محبت اور پیار کریں، تو حضور کے طریقے پر آنا ہوگا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے وابستگی نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابدیت ہمیں سکھائی ہے کہ کیسے اللہ سے جڑنا چاہیے، وہ طریقہ ہمیں جو ہے کتابوں سے ملتا ہے۔ آپ جو ہے اگر کوئی کتاب عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو ایک شمائل کبریٰ خرید لیجیے، اس کے اندر 9 جلدیں ہیں، 10 جلدیں ہیں، آخری 10ویں جلد جو ہے پوری دعاؤں سے بھری ہے۔ پہلی 9 جلد جو ہے 9 کو اس کے اندر جو ہے حضور کی پوری زندگی پیش فرمائی ہے، حضور نے کیسے زندگی گزاری، اردو کے اندر ہے اور آسان اردو ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے پہلے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے پھر سے ایک زندگی عطا کی، مجھے نئی زندگی دی۔ ہزاروں لوگ جو ہے رات سوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سوتے ہیں، صبح میں بھی دوسری صبح ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو تعریف کی خدا کی، اٹھنے کے بعد جو ہے پھر اب اٹھے ہیں، جاتے ہیں استنجے کے لیے، وہاں کی دعا، استنجے سے نکلتے ہیں وہاں کی دعا، وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، اس کے بعد جو ہے اب گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کی دعا۔ الحمدللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل واذل واضل واضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل، کیسے الفاظ ہیں، کاش ہم ان الفاظ کی تشریح کسی سے سنیں، ان احادیث کو جو ہم کسی سے سنیں کہ حضور نے یہ الفاظ جو کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ دیمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے جو حضرت عمر کی مجلس میں آئے تو بیٹا جو ہے باپ کے انتہائی جو ہے، یعنی باپ اور بیٹے میں کوئی فرق ہی نہیں، صرف اتنا عمر کا فرق ہے کہ یہ بیٹا اور یہ باپ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تمہاری یہ تشریح سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت عمر سے کہا، حضرت اس باپ نے کہا کہ اس بچے کی پیدائش کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں گھر سے نکلا تو میری بیوی نے مجھے یہ کہا میں حالت حمل سے ہوں، مجھے چھوڑ کر اس حالت میں اب کہاں جا رہے ہو؟ اب آخری وقت ہے ڈلیوری کا، اب یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اور میں کس حالت میں اکیلی ہوں تو مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو اس باپ نے یہ کہا میں اس بچے کو خدا کے حوالے کر کے جاتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھی اور کہا اس بچے کو جو تیرے پیٹ میں اس کے خدا کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ وہ باپ جو ہے چلا گیا چھوڑ کر، اور پھر اس کے بعد جب کئی مہینوں کے بعد آنا ہوا، 5-6 مہینے کے بعد، تو دیکھا کہ اس نے آ کر پوچھا بھائی میری بیوی نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا اور اسے دفن کیا ہے، کہا مجھے جانا ہے اپنی بیوی کی قبر پر۔ وہ گیا قبرستان کے اندر، جب بیوی کی قبر سے لوٹنے لگا تو قبر کے اندر سے ایک آگ جو بھڑک رہی تھی، تو اس کے بھائی نے کہا یہ تو روزانہ کا واقعہ ہے، ایسا روزانہ ہو رہا ہے۔ کہا اچھا، کہا مجھے جانا ہے، کہا مت جاؤ بڑی خطرناک آگ ہے، کہا نہیں مجھے تو جانا ہے۔ جیسے ہی اندر وہ جانے لگا، قریب گیا تو دیکھا کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ تو ٹھنڈک تھی۔ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، وہاں تھا کہ یہاں بھی ہے۔ جب اندر میں جا کر دیکھا تو بچہ اندر میں کھیل رہا، بچہ اندر میں جو کھیل رہا تھا، بچے کو اندر سے نکالا، نکالنے کے بعد کسی نے کہا کہ یہ کیا؟ کہا یہ بچہ جو ہے تو نے میرے حوالے کیا تھا، غیب سے آواز آئی میرے بندے تو میرے حوالے اس بچے کو کر کے گیا تھا تو میں نے اس بچے کی حفاظت کی، اے کاش تو جو ہے اپنی بیوی کو بھی میرے حوالے کر کے جاتا تو میں تیری بیوی کی بھی ایسی ہی حفاظت کرتا جیسے اس بچے کی حفاظت کر کے میں نے دکھائی۔ یہ ہے حضور کی دعا کی برکت۔ یہ دعا پڑھ کر جب ہم نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ تو فرشتے آواز دیتے ہیں کفیتا ووقیتا وحفظتا، اے میرے بندے تو جب نکلا ہے میرے اوپر بھروسہ کر کے، جس کام کے لیے نکلا ہے تو تیری کفایت کی جائے گی، تیری مدد کی جائے گی، جا تو جس مقصد کے لیے نکلا ہے خدا تیری مدد کرے۔ تو ہم جو ہے ان دعاؤں کو یاد کریں، صبح سے لے کر شام تک ان دعاؤں کو یاد کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے خدا کی ابدیت نصیب ہوگی، تو پھر جو ہے ہم بھی وہ عزت پائیں گے جو اللہ
اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عزت نصیب فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.